سنی روایتیں، ان کے اندر فرق اور اسناد الگ الگ اور واقعہ ایک لیکن مختلف طریق سے بیان ہوا، اس لیے ان باتوں پر جج بیٹھنے کا اس کو حق ہے، جبکہ ہمارے فیصلے سے فرق بھی نہیں پڑنا، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کی بات کرنا ہے۔ تو فضول بحثوں میں امت کو پھاڑا جائے، اختلاف کیا جائے، یہ اپنے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں آپ کو دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نقصان زیادہ ہوا ہے، امت بیچ میں سے دو نیم ہو گئی، پھٹ گئی۔ اور اگر شیعہ سنی امت ایک امت شیعہ اور سنی دو امتوں میں نہ بدلتی تو آج اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں پہنچ جانی تھی۔ بہت بڑے نقصان اسلامی تاریخ میں شیعہ اور سنی اختلاف کے نتیجے میں ہوئے، ہلاکو خاں کا حملہ ہوا اور بہت سے ایسے نقصانات پہنچے ہیں جن پر تاریخ گواہ ہے، جس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف تھا۔ تو اس لیے میرے نزدیک اگر آپ اجازت دیں معذرت کے ساتھ، میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس واقعے سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ اس واقعے سے اسلام کی زندگی کو بڑا سخت صدمہ پہنچا ہے اور اس کے نقصان آج تک ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ حضور اگلا سوال مسز نگینہ اسلم صاحبہ کا ہے۔ جی سوال ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سوال پڑھ دیا جائے۔ سوال ہے، دنیا میں آج تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہر نبی یعنی پیغمبر خدا کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ کیا آپ داعی نبوت مرزا غلام احمد صاحب کے معجزہ یا معجزات پر روشنی ڈالیں گے؟ ہاں ڈال سکتا ہوں، لیکن ان کو یاد ہیں 1,24,000 انبیاء کے معجزے؟ انہوں نے 1,24,000 لکھے۔ جن کو لوگ معجزہ کہتے ہیں اور جن کے مطالبے کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبے ہوئے تو قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو کہ تمہارا مطالبہ درست نہیں ہے، نہیں دکھایا جائے گا، اور ساتھ یہ وعدہ دعویٰ کیا کہ کہہ دو کہ اگر دکھایا جائے گا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سوائے ان جادوگروں کے جو حقیقت سے آگاہ تھے، کتنے ایمان لائے تھے فرعون کی قوم میں سے؟ ایک بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر ذرا گنوائیے تو صحیح کہ کتنے ایمان لائے تھے۔ جتنے حواری ہیں ان میں سے ایک بھی معجزے کی بنا پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت عیسیٰ کی منہ کی سچائی تھی، آپ کے دلائل تھے، اور اس کے سوا ساری عیسائیت کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک شخص بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر آپ کا مومن نہیں بنا۔ تو یہ معجزے کیا ہیں پھر؟ یہ کھیلیں بن جاتی ہیں، لیکن اعجاز اور معنوں میں ہوتا ہے۔ دراصل قرآن کریم اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْرِكُهُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد رسول اللہ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایک آیت تو لاؤ، کوئی ایک نشان تو دکھاؤ۔ اب یہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں، کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جس وقت یہ سوال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشان بھی نہیں دکھایا تھا؟ اور اگر دکھایا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دیکھو سارے نشان پھیلے پڑے ہیں؟ جواب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ خدا کے پاس تو بہت نشانات ہیں، لیکن تمہیں کیا چیز سمجھائے، کیسے تمہیں سمجھائیں؟ انہا اذا جات لا یؤمنون، کہ جب وہ نشان آئیں گے یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر اس مطالبے کا کیا فائدہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ایمان ہی نہیں لائیں گے؟ تو میں خام خواہ سر مغز اپنا گنواؤں وہ باتیں بیان کرنے پر جس کے متعلق قرآن کا فتویٰ ہے کہ مطالبہ کرنے والے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے واضح قطعی اصول بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو
جن اصولوں پر ہر نبوت کی سچائی پرکھی جا سکتی ہے، ہمیشہ پرکھی گئی ہے، اور وہ 3 حصوں میں بیان ہوئے ہیں۔ بہت سے اور بھی ہیں مگر میں 3 حصوں کو خصوصیت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، وہ دعوے دار جس نے خدا کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی وحی کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ انسان خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو کر سن کر کہہ دے کہ میں نے سنا تھا، کوئی نہیں، خدا نے کوئی نہیں کہا؟ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ کس طرح لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کی سابقہ زندگی پر اس کی گواہی دیتی ہے۔ اگر وہ شخص بچپن سے جوانی سے ادھیڑ عمر تک، یعنی 40 سال کی عمر تک ساری سوسائٹی میں ایک سچے انسان کے طور پر معروف ہو، اس نے کبھی کوئی بد کرداری نہ کی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کسی جگہ غلط بات نہ کہی ہو، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کی صداقت کا گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا یؤمنون، افلا تعقلون۔ ان سے تو کہہ دے کہ میں نے ایک پوری عمر تمہارے اندر گزار دی ہے، اس سے پہلے تم کیوں نہیں دیکھتے اس عمر کو؟ عقل کیوں نہیں کرتے کہ وہ شخص جو بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک صاف گو پاک باطن انسان ہو، جس کو قریب سے دیکھنے والے، اس کے ہم مذہب اور غیر مذاہب والے بھی سارے کہیں کہ یہ امین ہے، یہ صدوق ہے یا صدیق ہے، 40 سال کی عمر میں اچانک اس کو کیا سوجی کہ خدا پر جھوٹ بولنے لگ گیا؟ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق میں بھی پیش فرمائی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کی غلامی کا دعوے دار ہوں، نئی نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، مجھے اسی کسوٹی پہ پرکھو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس دعوے سے پہلے کہ مجھے خدا نے مسیح کا مسیل بنا کے بھیجا ہے، تمام امت مسلمہ آپ کی مداح تھی۔ بڑے بڑے علماء جو قریب سے آپ کو جانتے تھے، جیسا کہ محمد حسین صاحب بٹالوی، جو اہل حدیث کے سارے ہندوستان کے امام تھے اور جن کی شہرت عرب دنیا میں بھی پہنچی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی کتاب براہین احمدیہ پر ایک تبصرہ لکھا، اور پہلے بھی اور لکھ چکے تھے باتیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس شخص کو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسلام کی تائید میں، اس کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ساری تاریخ اسلام میں جس نے اپنے جان، مال، زبان اور قلم سے اسلام کی تائید میں ایسا علمی جہاد کیا ہو جیسا اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جب دعویٰ کیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں نے ہی اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر چڑھایا تھا، میں ہی نیچے گراؤں گا۔ کہاں گئے مولوی محمد حسین بٹالوی گرانے والے؟ وہ جو کہتے تھے میں قادیان سے باہر شہرت نکلنے نہیں دوں گا، اب ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کرنے والے 150 ملکوں میں پھیل چکے ہیں، اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں کثرت سے پھیلتے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص جو اکیلا ہو، اس کی پہلی زندگی، اس کی سچائی